اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے اسے دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہلتے تھے جب یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا مت بنا۔ تو قرآن کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ کرنے والا ہے، قرآن کچھ لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے، قرآن بھی ہے اور رمضان بھی ہے۔ اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کو اپنا سفارشی اور اپنا شفیع و مددگار بناؤ گے قیامت کے دن، یا پھر اپنے خلاف کھڑے ہونے والا۔ قرآن کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی، بے حرمتی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں زمین پر پٹک دینا، قرآن کی بے حرمتی کا مطلب ہے کہ اس کے اوراق کو نیچے پھینک دینا، یہ بے حرمتی نہیں۔ قرآن کی بے حرمتی یہ ہے کہ مہینوں اس کو چھوڑ کر کے رکھ دینا، اس کی تلاوت نہیں کرنا۔ قرآن تمہارے لیے آیا تھا، تو قرآن کی بے حرمتی وہ گھر کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا۔ اب ایک قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اللہ اکبر، جب میں یہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے موت کے وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو بھول چکے تھے تو اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلوا دے گا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کو بھلا دیا جائے گا۔ تم کون ہو پتہ ہی نہیں، نام کیا ہے تمہارا پتہ ہی نہیں، کس کے بیٹے ہو پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ مرد ہو کہ عورت ہو یہ بھی نہیں پتہ، بھلا دیا جائے گا، ذہن ختم کر دیا جائے گا، میموری ختم۔ اس کے لیے یہ کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کہیں گے کہ اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، اکھیارا تھا۔ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا اٹھائے جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ مولا میری آنکھیں کیوں چلی گئیں، میں تو دیکھنے والا تھا، اکھیارا تھا دنیا میں۔ وقد كنت بصیرا، اب جواب سنو، رب تعالیٰ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے بندے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی لیے آج تجھ کو بھی تیری آنکھوں کے ساتھ بھلا دیا گیا، یعنی اس کو نابینا کر دیا گیا، اس کا سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، قرآن کی بے حرمتی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، قبرستان کی طرح ہے۔ تلاوتیں کرو، قرآن پاک کو اٹھاؤ، سارے بچوں کے ہاتھ میں دو، عورتوں کے ہاتھ میں دو، قرآن پاک کا معمول بنا لو، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن جب تلاوت ہوتا ہے تو اچانک آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا فجر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے حکم ہوا تھا کہ منہ اچھی طرح سے صاف کر کے مسجد میں آؤ، صحیح ہے، منہ کے اندر بدبو نہ آئے، اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو فرشتے اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں سیدھے تمہارے منہ سے وہ اپنے منہ میں لیتے ہیں، تو ان کو تمہارے منہ کی بدبو سے کراہت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے تمہارے منہ کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو قرآن کو آپ سمجھے کیا ہو؟ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ معجزہ ہے جو آج بچوں کے سینوں میں اتر جاتا ہے۔ کوئی اور کتاب یاد کر کے دکھاؤ، اللہ کا فضل ہے، کروڑا احسان ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو تراویح پڑھائی میری عمر کی یہ 26ویں محراب ہے، الحمدللہ 26واں سال ہے، 25واں سال میں نے سلور جبلی جیل میں منا لیا تھا، نہیں یہ 27واں سال ہے، پچھلے سال 26 تھا، 2024 میں جو ہم اندر تھے تو اس وقت 25واں سالانہ تراویح جو ہماری ہوئی الحمدللہ وہ بھی چھوٹی نہیں تھی،
ہاں کرمنلز کے بیچ میں بھی ہم نے تراویح سنائی ہے الحمدللہ. اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے آج جس طرح آپ کے سامنے میں قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہوں تو وہاں موجود قیدیوں کو ایک رمضان بے رک بنا دی جاتی ہے. رمضان آتے ساتھ ہی سارے مسلمانوں کو ایک جگہ، تو الٹے سیدھے لوگ ہوا کرتے ہیں اس میں، کیسے کیسے لوگ دیکھا تو مجھے خود کی گھبراہٹ تھی کہ یہ نماز روزے والے تھوڑی نہ ہیں، ان کو کہاں نماز کی بات ہے. پھر بھی تراویح کے لیے میں نے کہا میں پڑھاؤں گا، تو سب پوری اسی طرح سے صفیں لگ گئی. اب مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک پارہ پڑھنے میں پتہ نہیں کتنے غائب ہو جائیں گے اس میں بیچ میں سے. آج پڑھتا ہوں، کل سے ان کو شاید ہو سکتا ہے الم تری کیف والی تراویح پڑھنے کے لیے یہ بول دیں گے. میں نے کہا بہت لمبی ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے ہماری تراویح میں. الحمدللہ آج بھی مجھے یاد ہے وہ بات، سارے لوگوں نے مل کر کہا سحری تک بھی ہم چاہے تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے آپ کے ساتھ. قرآن آپ نے پڑھایا، اور پہلی مرتبہ کوئی جیل میں پورا قرآن پڑھا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمتیں ہیں، وہ جس سے جہاں چاہے قرآن کی تلاوت کرواتا ہے، جہاں سے چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرواتا ہے. اسی لیے قرآن آپ